بہت سارے لوگ درود تک تو بات مان لیتے ہیں، جب نعت کی باری آتی ہے تو اس پہ اب بڑا اعتراض امت میں ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں جی نعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی وضاحت فرمائیں، آپ عالم دین ہیں، کہ دو دلیلیں میرے ذہن میں آتی ہیں، ان پہ آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت، ان کے لیے سرکار کا مسجد نبوی میں ممبر رکھوانا اور ان کا اس پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پڑھنا، ان کے بارے میں اشعار پڑھنا اور کفار کی حجو کرنا، جی ٹھیک ہے، مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ کا دعا فرمانا اللہم ایدنا بروح القدس۔ پھر یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جبریل جب تک آپ کھڑے رہتے وہاں پہ وہ پڑھتے رہتے تو جبریل کھڑے رہتے۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف، تو جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو اس سے پہلے وہاں پہ مدینہ کے یہود جو بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہو چکے تھے، بیعت ثانی میں مسلمان ہو چکے تھے، اور تیسری بیعت جب ہوئی اس میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی میں 6 ہیں، جی دوسری میں 12 ہیں، تیسری میں 72 ہیں۔ تو ان کو اگر ہم جمع کر لیں تو یہ کم از کم 88 کا فگر تو یہ بن جاتا ہے۔ جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان صحابہ کا اپنے بیوی بچوں سمیت دفیں بجا بجا کے طلع البدر علینا جیسے قصائد کا پڑھنا، جی تو کیا یہ دو دلیلیں، ایک حضرت حسان بن ثابت والی اور ایک مدینہ کے لوگوں کا صحابہ کی سنت ہوگی یہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوگی؟ تو کیا یہ دو دلیلیں امت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، پڑھا جائے؟ پھر لوگ اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، جی، آپ کی تعریف کرنا، آپ کے خصائل بیان کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، یہی نعت ہے۔ جی جی، اس کو اگر آپ نثر کی صورت میں کریں یا نظم کی صورت میں کریں تو ہمارے ہاں معروف نظم کو نعت کہتے ہیں۔ جی جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں؟ جی، لیکن جب بھی کوئی سوسائٹی تنزل کا شکار ہوتی ہے، صحیح، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے۔ بات شاید دونوں ہی درست کر رہے ہوں، ٹھیک، دونوں کا مقصد بھی اصلاح ہوتا ہے بعض اوقات، اور فساد نہ ہو تو دونوں کا مقصد بھی اصلاح ہوتا ہے، بہتری ہوتا ہے، لیکن جو سمجھنے اور سمجھانے کا تفہیم کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے چاہے اس مسئلے پہ ہو یا چاہے اور بہت سارے مسائل میں آپ اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں، بلکہ گہرائی تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی اگر غور و فکر کریں معمولی سی بھی، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ لگ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، کچھ باتیں انا ضد، ہاں، ذاتی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اوپر دکھانا، یہ مسائل ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے پیچھے جائیں تو کچھ مسائل ہماری غلامی کے دور کا ورثہ ہے، لڑائی جھگڑا۔ جب ہم یہاں برطانیہ کی حکومت رہی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمارے اختلاف پیدا کر دیے۔ جی جی، اور پھر ایک اور بڑی اگلی جو ہماری سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے، بالکل نہیں، نہ سسٹم کو توجہ دیتا ہے اور نہ اہل علم بیٹھ کر کے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ ظاہر جب اہل علم کسی مسئلے پر ایک دوسرے سے بحث، تکرار اور شدت اختیار کرتے ہیں تو عوام تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے، کیونکہ جب بھی اہل علم اگر آخری حد پہ ہوں گے تو عوام ان سے 10 قدم آگے ہوں گے۔ جی، اس لیے بعض اہل علم جو ہے انہوں نے بعض اوقات اس پر آرٹیکل بھی لکھے صحیح، کہ جہاں پر عوام کو ہم نے پہنچا دیا ہے، اب ہم تو شاید پیچھے آنا چاہتے ہیں، عوام نہیں آنا چاہتے، وہ نہیں آنا چاہتے۔ تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، دونوں طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حد سے تجاوز ہیں، ان کو بیٹھ کر حل کرنا ضروری ہے۔ صحیح، لیکن جو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات ان مسائل کی وجہ سے جو اصل مرجع اور منبع ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، چاہے رب تعالیٰ کی ذات ہو، ٹھیک ہے،
بعض اوقات ہم وہاں پر بڑے عجیب و غریب خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسئلہ نیچے چھوٹا سا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے، تو اس لیے نعت ایک بہت اونچا عمل ہے، جس سے آپ نے جو دلائل دیے یہ بالکل درست ہے، اور ویسے بھی عقلی طور پر بھی کہ جس ذات کی وجہ سے سارا جہان بنا ہے، تو اس کی نعت میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں اپنی اپنی رائے اختیار کرتے ہیں تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب ان غلطیوں کی نشاندہی اصلاح کے طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ تنقید اور شدید کرٹیسائز کر کے ہوتی ہے، جو مزید انارکی پیدا کرتی ہے، اصلاح کی طرف نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔